اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں خاصیات باب افعال۔ 4 خاصیتیں ہم نے پڑھی: تعدیہ، تصغیر، الزام اور تعریض۔ نمبر 5 وجدان، واو کے نیچے زیر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا یہ ہے ایک فعل بخیل زید، کیا معنی؟ زید نے بخل کیا یا زید بخیل ہوا؟ زید بخیل ہوا۔ اب آپ افعال سے بنائیں گے، ابخلت زیدن، کیا معنی؟ میں نے زید کو بخیل پایا، یا آپ کہہ سکتے ہیں زید میں بخل پایا، میں نے زید میں بخل۔ اب دیکھیے اب خلا کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ بخل ہے نا؟ تو زید میں بخل پایا، زید میں، تو کیا مطلب ہے؟ مفعول میں، تو وجدان کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں لکھیں گے مفعول میں ماخذ پانا، مفعول میں ماخذ پانا۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا یا مشکل ہے؟ جی یہ مفعول بنے گا نا، یہاں پر مفعول تو آئے گا، کوئی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، اب خلا زید، زید نے بخل پایا، کس میں پایا وہ پتہ نہیں۔ ٹھیک، ایک اور لفظ یہاں بتایا ہے انہوں نے، احمد تو زیدن، احمد تو زیدن، یہ کس سے نکلا ہے؟ حمیدہ سے، حمیدہ زید بکرن، زید نے بکر کی تعریف کی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے زید کو محمود پایا، تعریف کیا ہوا، تعریف، ہاں تعریف کیا ہوا پایا۔ اب یہاں ایک اشارہ بتا رہے ہیں، یہ جو یہ والا فعل تھا یہ لازم ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ والا فعل کیا ہے؟ متعدی ہے نا؟
کہہ رہے ہیں کہ اگر سورس ماخذ کا فعل لازم ہو، ماخذ کا فعل، تو اس کو جو ترجمہ ہوگا، جو اس کا مطلب لیا جائے گا، وہ صورت فاعل میں لیا جائے گا، فاعل ہونے کی صورت میں۔ بخیل، بخل کرنے والا، ہے نا، بخل کرنے والا، ہے نا۔ تو یہاں جو مفہوم لیا جائے گا، یہاں لازم تھا، تو یہاں کا مفعول فاعلیت کی حالت میں ہوگا، ٹھیک۔ اور یہ جو متعدی ہے نا، اس سے ادھر مفعولیت کی حالت میں لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مفہوم ادھر فاعلیت کی حالت میں ہوگا اور اس کا مفہوم ادھر مفعولیت۔ سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر؟ جی۔ جی ہاں، ظاہر ہے، وہ تو یوز کرنا ہی کرنا ہے۔ جی، ایک معنی اور لکھے انہوں نے وجدان کے، ٹھیک کا یہاں دیا ہے مثال، اسعرتہ، یہاں تو تھا زید کو بخیل پایا، یہاں تھا زید کو محمود پایا، یعنی زید کی ہی کوئی صفت ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے مثلا اسعرت زیدن لکھ دیں ہم، اسعرت زیدن، زید کا اثار پایا، زید کا اثار مطلب قصاص، ٹھیک۔ اب دیکھیے، یہ زید کی صفت نہیں ہے، زید کا قصاص یہ کسی کی صفت نہیں ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، زید سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ تو یہ ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل کو ماخذ کا پانا، فاعل نے ماخذ کی کوئی چیز پائی، ماخذ کی اس چیز سے تعلق رکھنے والا، مفعول سے تعلق رکھنے والا ماخذ پایا، فاعل نے ماخذ یعنی مفعول سے متعلق ماخذ پایا، مفعول سے متعلق ماخذ پایا، یہ ایک وجدان کی ایک شکل یہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں میں زید کی صفت تھی، یہ بھی زید کی صفت، یہ زید کی صفت نہیں ہے، زید سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے، صحیح۔ آگے دیکھیے، سلب، نمبر 6 سلب، دیکھیے اس کی شکل ہے، ایک یہاں لکھا ہے، دو مثالیں دی ہیں، اقشط زید، اقشط زید، ٹھیک۔
یہ نکلا ہے قشوط سے. کس سے؟ قشوط کے معنی ہوتا ہے ظلم ہونا، ظالم ہونا. ٹھیک. اب آپ نے اس نے کیا کیا، اس کو لے آیا ادھر، اقشط زیدن. ہاں، سلب کے معنی ہوتا ہے چھین لینا. سلب کا معنی ہوتا ہے چھین لینا. تو زید نے اپنے آپ سے ظلم کو ہٹایا. ظلم کو، ہاں، زید نے ظلم کو ہٹایا. اقشط زیدن، زید نے ظلم کو ہٹایا. ایک مثال. دوسری مثال ہے اشکیتہ. اشکیتہ یہ ہے شکا سے. شکا احدن، کسی کی شکایت کرنا. شکا احدن الی احدن، کسی سے کسی کی شکایت کرنا. کسی سے کسی کی، شکا سے نکلا ہے یہ ایسے. شکا احدن الی احدن. ٹھیک. شکا احدن، کسی کی شکایت کرنا کسی کے پاس. تو یہاں اس کا مطلب ہے میں نے اس کی شکایت دور کی. شکایت دور کی. یہاں ہے ظلم دور کیا. ٹھیک. اب دیکھیے قشط ظالم ہونا لازم ہے، اور شکا یہ متعدی ہے. کسی کی شکایت کرنا یہ کیا ہے؟ متعدی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ اشکیتہ کے بجائے لکھ دیجئے اشکیتہ زیدن. زید کی شکایت دور کی. اگر یہ لازم متعدی ہے، اگر فعل لازم ہے، اگر فعل، تو ماخذ کو دور کیا. ماخذ کو دور کیا کس سے؟ فاعل سے. زید فاعل ہے، زید سے ماخذ کو دور کیا. اور اگر یہ متعدی تھا، پہلے یہاں متعدی تھا، تو اب ماخذ دور ہو رہا ہے کس سے؟ مفعول سے. ماخذ کو دور کیا کس سے؟ مفعول سے. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ سلب ماخذ، یہ کیا ہے؟ سلب ماخذ، ماخذ کو سلب کرنا. تو یہاں اگر یہ پہلے سے لازم ہے تو ماخذ دور ہوگا کس سے؟ اور اگر یہ پہلے سے متعدی ہے تو ماخذ دور ہوگا کس سے؟ مفعول سے. صحیح. بس چلیے. ہاں، زید نے اپنے آپ سے ہی دور کیا. جی ادھر ہوگا زید سے شکایت.